ساتھ دینے والی تکلیف ہے وہ صرف سکن میں ہے۔ آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے سکن کے نیچے جو گوشت ہے، جو اور پٹھے ہیں، ان کے اندر وہ حس نہیں ہے کہ کسی تکلیف کو محسوس کر سکیں، یہ سکن میں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب ان کی کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، تو ہم اس کو بدل دیں گے ایک نئی کھال سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ جلنے کا عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھتے رہیں۔ دیکھیے دنیا میں کسی شخص کو آگ لگ گئی، بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے گئے، پیٹرول کی شیشی جو ہے اپنے سر پر اڈیلی اور دیا سلائی جلا دی، معلوم ہوا کہ جناب لوگوں نے بڑی کوشش کی، اس کے باوجود جسم جو ہے 90% جو ہے وہ برن ہو چکا تھا، جل چکا تھا، اور اپنی جان قربان کر دی اپنے کسی مطالبے کے لیے۔ اب اس شخص کے اوپر کیا بیتتی ہے، کبھی آپ کی انگلی کے اوپر کوئی تیل کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو کتنی دیر اس کی تکلیف آپ محسوس کرتے ہیں، اس کو ذرا آپ ملٹیپلائی کیجئے، 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس شخص کی تکلیف ہوگی کہ جس نے یہ خودکشی کا عمل کیا۔ لیکن ایک مرتبہ دیا سلائی جو ہے جلانے کے بعد پھر اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اب کچھ نہیں۔ اب تو اگر اس کے دوستوں نے، احباب نے مل کر فوراً اس کے اوپر کمبل ڈال دیا، آگ کو بجھا دیا تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ وہ جو تکلیف اس کو ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جہنم کے عذاب میں جو جلنے کا جو عمل ہے اس کی تکلیف انسان کی جلد محسوس کرتی ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں گے نئی کھال کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کی حدت اور اس کی تکلیف چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقین اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیے فوری کنٹراسٹ، اہل جہنم کا جہاں ذکر آتا تھا صحابہ کرام بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من ذالک، اے پروردگار اس انجام سے ہمیں بچا۔ اور اسی طرح جب اہل جنت کا ذکر آتا ہے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے، ہمیں توفیق دے ان اعمال کے کرنے کی کہ جو ہمیں تیری رضا سے ہمکنار کر دیں، جنت تک پہنچا دیں۔ فوری کنٹراسٹ، جہنم کے اس شدید ترین عذاب کا ذکر، جلنے والا عذاب، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو تو ہم داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، ہر قسم کی نعمت انہیں میسر ہے، فروح وریحان وجنت نعیم خالدین فیہا ابدا۔ دیکھیے خلود کا لفظ ہمیشگی کے لیے آتا ہے، خالدین فیہا اتنا حصہ بھی کافی تھا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، لیکن ابدا کا اضافہ کر دیا گیا یہاں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس زندگی کا ہماری محدود عقل جو ہے اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتی، محدود کے اندر لامحدود تو نہیں سما سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ہمارا محدود ذہن اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذرہ بر اندازہ بھی تم نہیں کر سکتے، احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا علم کس درجے کا ہے، اس کا وجود کیسا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی مشیت کتنی ہے، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہماری محدود عقل جو ہے اس کو کوئی اپنے احاطے میں لا سکے۔ تو فیہا ابدا، وہ زندگی، اس کا بھی تصور آپ کیا کریں گے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا تھا یہودیوں کے بارے میں، لیکن یہ کہ یہ بات ہمارے بارے میں بھی سچ ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان یہودیوں میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس طویل عمر مل جائے، اور ہمارے اپنے دل کی خواہش بھی یہی ہے، موت کے تصور کو دور رکھو، لیکن ہمیں پتہ ہے 60 70 80 برس اس سے زیادہ عمر کیا ہوگی، اس کے بعد تو انسان خود ہی دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ فرض کیجئے کہیں فالج کا حملہ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، بس نلکیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی ناک کے ذریعے اس کے معدے میں جا رہی ہے، کوئی منہ کے ذریعے اس کے پھیپھڑے میں جا رہی ہے، کوئی پیشاب جو جسم کی نجاست ہے اس کو نکالنے کے لیے ہے، باقی بیڈ پین ہے۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں نا۔ یہ ارذل عمر جو ہے، عمر کے آخری حصے میں جو انسان جو ہے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے آپ سے بالکل غافل اور مدہوش ہو جائے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ وہ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی شے کا علم ہی نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ تو گھر والے جو ہے ٹائمنگ قرر کی ہوئی ہے، 11 بجے یہ فیڈ دینا ہے، اس کے بعد 2 بجے پانی دینا ہے، پھر یہ کرنا ہے، باقی اس کے اندر جو ہے وہ خود تو کوئی شے طلب کر ہی نہیں سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، ارذل العمر۔ تو خالدین فیہا ابدا، وہاں کوئی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی بڑی پاک باز،
بہت صاف ستھری نکھری ہوئی. اور پھر اب یہ کوئی اہل جنت میں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی دونوں جنتی ہیں تو ان دونوں کو جمع کر دے گا. اس کے علاوہ یہ کہ بہرحال حوروں کا وعدہ بھی کیا گیا. فرض کیجئے کہ کسی کی بیوی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ جنت میں اپنے شوہر تک رسائی حاصل کر سکتی، وہاں پہنچ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کا حوروں کا وعدہ ہے. اور جس کی اپنی بیوی ہے اس کے لیے بھی حوروں کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی معاملہ جو ہے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے بہت گھنی چھاؤں کے اندر. عرب کے نزدیک جو ہے کوئی جو اہل عرب ہیں وہاں کے رہنے والے، ان کے نزدیک چھاؤں کتنی بڑی نعمت ہے یہ ان سے پوچھیے، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے. ریت ہے تو وہ توے کی طرح جو ہے اس سے ہیٹ خارج ہو رہی ہے، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، تپش اور لو کے جو ہے تھپیڑے چل رہے ہیں. ایسے عالم میں کسی کو گھنی چھاؤں فراہم ہو جائے، مل جائے، تو وہ اس سے بڑی کوئی نعمت اس کے لیے نہیں ہے. اہل عرب سے پوچھیے اس کی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور انہیں تو ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوگی، بڑی گہری ہوگی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. دیکھیے اہل ایمان کا ذکر شروع ہوا، آگے ان کے لیے ہدایات ہیں. یقین اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو لوٹا دو ان کے اہل کی طرف. ہمارے ذہن میں امانت سے فوری طور پر ایک ہی بات آتی ہے، روپے پیسے کی امانت. کسی نے کسی کے پاس کوئی شے امانت رکھوائی، اب اس میں کوئی خیانت نہ کرو، جو کہ تو جو ہے جو بھی اس کا مالک ہے اس تک پہنچا دو. لیکن امانت کا تصور ہمارے دین میں بہت وسیع ہے. آپ نے سنا ہوگا ووٹ بھی ایک امانت ہے. ووٹ کا صحیح استعمال، صحیح شخص کو دینا. ہمارے ہاں جو برادری ازم ہے اور وڈیرا ازم ہے، جاگیرداری ہے، یہی چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر لوگ جو ان کے مظاہرے ہوتے ہیں، جو ان کے کمی کاری ہوتے ہیں. ووٹ میں تو سب برابر ہیں، جاگیردار کا بھی ایک ووٹ ہے اور وہ کمی کاری جو اس کی پاؤں کے نوک پر رہتا ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے، فلاں جو ان کا مظاہرے تھا اس نے ووٹ دوسری پارٹی کو دے دیا تو اس کا کیا حشر ہوا. تو کون ہوگا جس کے اندر اتنی کرج ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے فیصلے پر لبیک کہے اور ووٹ جو ہے اس شخص کو نہ دے جو برادری ازم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، جو فرض کیجئے کہ اسی کا وڈیرا ہے، اس وڈیرے کے کم کاری میں یہ شخص ہے. لیکن ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کے گویا کہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے بھی یہ معاملہ کیا تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا. بہرحال یہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اس میں مختلف ڈرامے جو دکھائے جاتے ہیں تو اس میں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا جو ظلم کرتے ہیں یہ وڈیرے جاگیردار انسانوں پر، جو ان کے مظاہرے ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں. اور یہ فی الواقع ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، زندہ سالم شخص، جیپ کے پیچھے اس کو باندھ دیا اور بالکل پتھریلی زمین کے اوپر جو ہے زندہ شخص کو جو ہے رول کیا جائے. جیپ تیزی سے دوڑ رہی ہے اور اس شخص کے ساتھ کبھی وہ منہ کے بل ہے تو گویا کہ پتھر آئے اس نے اس کی ناک اڑا دی کہ چہرہ جو مسخ ہو گئے. اب جو تماشائی دیکھتے ہیں اس منظر کو تو ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی. کبھی کوئی نام لے گا حق بات کہنے کی؟ انجام دیکھتے ہیں نا اس شخص کا. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ووٹ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے. اسی طرح کا معاملہ اور بہت سی چیزوں پر ہے. چونکہ وقت ہو چکا وقفے کا، لہذا بھی حاضری ہوتی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے آپ حضرات کے علم میں ہے جو گفتگو ہو رہی تھی، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. دیکھیے اہل ایمان کا ذکر شروع ہوا، آگے ان کے لیے ہدایات ہیں. یقین اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو لوٹا دو ان کے اہل کی طرف. ہمارے ذہن میں امانت سے فوری طور پر ایک ہی بات آتی ہے، روپے پیسے کی امانت. کسی نے کسی کے پاس کوئی شے امانت رکھوائی، اب اس میں کوئی خیانت نہ کرو، جو کہ تو جو ہے جو بھی اس کا مالک ہے اس تک پہنچا دو. لیکن امانت کا تصور ہمارے دین میں بہت وسیع ہے. آپ نے سنا ہوگا ووٹ بھی ایک امانت ہے. ووٹ کا صحیح استعمال، صحیح شخص کو دینا. ہمارے ہاں جو برادری ازم ہے اور وڈیرا ازم ہے، جاگیرداری ہے، یہی چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر لوگ جو ان کے مظاہرے ہوتے ہیں، جو ان کے کمی کاری ہوتے ہیں. ووٹ میں تو سب برابر ہیں، جاگیردار کا بھی ایک ووٹ ہے اور وہ کمی کاری جو اس کی پاؤں کے نوک پر رہتا ہے اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے، فلاں جو ان کا مظاہرے تھا اس نے ووٹ دوسری پارٹی کو دے دیا تو اس کا کیا حشر ہوا. تو کون ہوگا جس کے اندر اتنی کرج ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے فیصلے پر لبیک کہے اور ووٹ جو ہے اس شخص کو نہ دے جو برادری ازم کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، جو فرض کیجئے کہ اسی کا وڈیرا ہے، اس وڈیرے کے کم کاری میں یہ شخص ہے.
لیکن ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کے گویا کہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے بھی یہ معاملہ کیا تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا۔ بہرحال یہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اس میں مختلف ڈرامے جو دکھائے جاتے ہیں تو اس میں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا، جو ظلم کرتے ہیں یہ وڈیرے جاگیردار انسانوں پر، جو ان کے مزارع ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، اور یہ فی الواقع ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے زندہ سالم شخص، جیپ کے پیچھے اس کو باندھ دیا اور بالکل پتھریلی زمین کے اوپر جو ہے زندہ شخص کو جو ہے رول کیا جائے، جیپ تیزی سے دوڑ رہی ہے اور اس شخص کے ساتھ کبھی وہ منہ کے بل ہے تو گویا کہ پتھر آئے اس نے اس کی ناک اڑا دی کہ چہرہ جو مسخ ہو گیا۔ اب جو تماشائی دیکھتے ہیں اس منظر کو تو ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کبھی کوئی نام لے گا حق بات کہنے کی؟ انجام دیکھتے ہیں نا اس شخص کا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ووٹ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی طرح وقت بہت بڑی امانت ہے۔ اپنے امپلائی کے ساتھ کوئی ملازم جو ہے ایک عہد کرتا ہے کہ 8 گھنٹے میں تمہارے لیے کام کروں گا، اس کے عوض یہ معاوضہ مجھے ملے گا، اور ان 8 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے وہ کھسک کے جو اس کے لنچ آورز ہوتے ہیں وہ نکل کے کہیں اور پارٹ ٹائم ڈیوٹی کر لیتا ہے۔ یہ وقت کے اندر خیانت کر رہا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ یا فرض کیجئے کہ آئے تو 2 گھنٹے لیٹ آئے اور وقت ختم ہونے سے پہلے نکل گئے، یہ خیانت کے مرتکب ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی امانت، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بس بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کا وقت آئے تو فیصلے کرو تو پورے عدل و انصاف کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں ایک مقامات پر یہ بھی فرمایا گیا، خواہ تمہارا فیصلہ جو ہے خود تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے بھائی بندوں کے خلاف جا رہا ہو، لیکن تم سے تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ فیصلہ کرو گے تو حق اور انصاف کا۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرو، خواہ وہ فیصلہ تمہارے اپنے والدین اور بھائیوں کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ قرآن کی ہدایت ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ ہیں وہ اچھی اچھی باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ الفاظ بھی قرآن کے ہیں جو خطبہ جمعہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقین اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر، ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ دیکھیے اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ آیا قرآن میں، بہت سے مقامات پر ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ والرسول۔ اطاعت کا لفظ 1 مرتبہ آیا، اکثر و بیشتر اللہ کی اطاعت اور رسول کی، لیکن یہاں فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس لیے کہ سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا منافقین کا ذکر جہاں بجا موجود ہے، اور منافقوں پر سب سے بھاری شے اللہ کے رسول کی اطاعت تھی۔ اللہ کے حکم کے سامنے تو وہ کوئی چون چرا نہیں کر سکتے تھے نا، کوئی دلیل بازی، کوئی کٹ حجتی تو نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ کے رسول کے بارے میں چاہے کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جب وہ کہتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور یہ قرآن حکیم میں سورہ مجادلہ میں موجود ہے یہ مضمون، اور اس کے پس منظر میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ منافقین آتے تھے جب حضور کے پاس تو آ کر السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، جو ہمارے ہاں جسے گریٹنگز کہیں گے، تہنیتی الفاظ، جس سے آپ گویا کہ دوسرے کو تحیت کہہ رہے ہیں، تحیتی الفاظ، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم۔ اور کسی سننے والے نے کہا یہ کیا کہا تم نے؟ السلام علیکم، معلوم ہے سلام کی کیا معنی ہے؟ اب ظاہر ہے کہنے والے کو خوب معلوم ہے تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے نا، لیکن جو اندر ایک نفرت ہے، جو ایک خبث باطن ہے، وہ ان کی زبان پر آ گیا، اور اپنے دل میں یہ سوچتے تھے السلام علیکم کہنے کے بعد لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اتنی بڑی بات ہم نے کر دی اللہ کے رسول کی جناب میں، اتنی بڑی گستاخی کہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب ہی نازل نہیں ہوا۔ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا ہمارے اس کہنے پر؟ اتنی بڑی جسارت۔ تو ان منافقین مدینہ کے لیے سب سے مشکل کام تھا رسول کی اطاعت۔ یہاں دیکھیے اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور رسول جس کو بھی اولو الامر بنا دیں اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اس سے متصل قبل سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا جہاں واقعہ بیان ہوا تھا، تو اولو الامر میں سے ایک تھے نا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے اس درے کی حفاظت کے لیے جب 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر کیا تھا، اس کی نافرمانی کی،
وہ روکتے رہ گئے اور وہ 35 افراد جو ہیں وہ نیچے اتر گئے، اور ادھر سے خالد ابن ولید جو ہے لمبا چکر کاٹ کے آئے اور آ کر پیچھے، جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا جب وہ آیات ہمارے زیر درس تھی، پیٹھ میں جو چھرا گھونپنے کے مترادف انہوں نے کردار ادا کیا، 70 مسلمان صحابہ کی شہادت ہو گئی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اولو الامر بنانا، ایک یہ ہے کہ بعد میں جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ اولو الامر کے درجے میں ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی، لیکن اولو الامر کے ساتھ دیکھیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولو الامر منکم، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی بلا چون و چرا۔ آپ کوئی ریزن نہیں دیں گے کہ پہلے ہمیں سمجھایا جائے یہ حکم پھر ہم اطاعت کریں گے، یہ نہیں، جبکہ اولو الامر کی بات جو ہے وہ ہوگی تو مشورے کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد اگر فیصلہ کر دیا جائے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر فیصلہ کر لیا عزم اور ارادے کے ساتھ تو اللہ پر توکل کرو۔ تو یہاں اطیعوا کے الفاظ نہیں آئے، یہاں پھر نوٹ کیجئے، گویا کہ کوئی اولو الامر جو ہے اگر کوئی حکم دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو گویا کہ بائی پاس کر کے وہ کوئی حکم دے رہا ہے، فرض کیجئے کسی حرام شے کا حکم دے دے، آرڈیننس نافذ کر دے کہ سود جائز ہے، سود حلال ہے، شراب نوشی کی اجازت ہے، اب یہاں اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ تو بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہے جس کے پاس اختیار ہے حکم کا اس کی اطاعت، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر کسی شے میں تمہارے اندر تنازع یا اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ سب سے پہلا ریفرنس جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب، پھر اللہ کے رسول کی سنت۔ آپ نے اللہ کی کتاب میں دیکھا، اس مسئلے کا کوئی حل اگر نہیں نظر آیا، اللہ کے رسول کی احادیث دیکھیے، وہاں سے مل جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا یا کوئی نزاع یا اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف رائے ہے، تو اسے ریفرنس تمہیں دینا ہوگا، لوٹاؤ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی ہے بہتر، یہ امور جو ہے اس سیریز کے، اس پورے ہدایات کے مطابق عمل کرنا یہی بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی بہت احسن تأویلا، انجام کار بھی، جزا کے اعتبار سے، ریوارڈ اور ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ کام یہی۔ تو بہت اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہے جس کے پاس اختیار ہے حکم کا اس کی اطاعت، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور اگر کسی شے میں تمہارے اندر تنازع یا اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ سب سے پہلا ریفرنس جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب، پھر اللہ کے رسول کی سنت۔ آپ نے اللہ کی کتاب میں دیکھا، اس مسئلے کا کوئی حل اگر نہیں نظر آیا، اللہ کے رسول کی احادیث دیکھیے، وہاں سے مل جائے گا۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا یا کوئی نزاع یا اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف رائے ہے، تو اسے ریفرنس تمہیں دینا ہوگا، لوٹاؤ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی ہے بہتر، یہ امور جو ہے اس سیریز کے، اس پورے ہدایات کے مطابق عمل کرنا یہی بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی بہت احسن تأویلا، انجام کار بھی، جزا کے اعتبار سے، ریوارڈ اور ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ کام یہی۔ یہاں سورہ مبارکہ کے 8 رکوع ختم ہو گئے، 59 آیات، 59 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی اور اس کی رہنمائی میں اپنے لیے لاہ عمل مترتب کرنے کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ